سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب اپنے بارے میں آپ بتائیں، اپنے ابتدائی بچپن کیسے تعلیم حاصل کی اور کس طرح اس مقام پہ پہنچے، اس کے حوالے سے خاندانی پس منظر۔ ٹھیک ہے جی، شروع کر؟ جی شروع کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر محمد نذیر اعوان، چیئرمین محمد ظہیر اعوان شہید ویلفیئر ٹرسٹ، پی ایم اے روڈ، ایبٹ آباد۔ آپ خواتین و حضرات جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ میں نے سال 1964 میں ضلع مچھ بلوچستان میں میری پیدائش ہوئی، اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ پرائمری اسکول گورا سے سٹارٹ کی، اور مرحوم ماسٹر امین صاحب، محمد امین صاحب، اور گورا سے تعلق رکھنے والے میرے استاد جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد میں سال 1977 کو گورنمنٹ ہائی اسکول موری بٹ بین سے مڈل کا امتحان پاس کرنے کے بعد بہاولپور میں چلا گیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول بہاولپور میں میں نے 8ویں کلاس میں داخلہ لیا، اور 1.5 سال تک میں وہاں پہ تعلیم حاصل کرتا رہا، لیکن وہاں سے پھر میرے ماموں جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، شاہ زمان صاحب، ان کی پوسٹنگ ہو گئی اور وہ کوئٹہ بلوچستان چلے گئے۔ میں پھر ان کے ساتھ بہاولپور سے کوئٹہ چلا گیا، اور کوئٹہ سے میں نے سینٹرل ہائی اسکول کوئٹہ بلوچستان سے میٹرک کا ایگزام پاس کیا، اور میٹرک کے بعد میں اپنے والد صاحب کے پاس کراچی چلا گیا۔ پھر میں نے FSC کا ایگزام کراچی سے پاس کیا، اور کراچی کے بعد میں آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف پیتھولوجی راولپنڈی میں آ گیا، اور وہاں سے میں نے ایز اے مائکرو بایولوجسٹ MSc کی ڈگری حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مائکرو بایولوجی کا ایگزام پاس کرنے کے بعد 1 سال کے اندر میری سلیکشن ہو گئی سینٹرل ہاسپٹل البیدہ لیبیا کے لیے۔ تو میں پھر سینٹرل ہاسپٹل البیدہ لیبیا میں ایز اے مائکرو بایولوجسٹ تعینات ہوا، اور 3.5 سال کے بعد میں پاکستان واپس آیا۔ پاکستان واپس آ کر میں نے صرف 2 مہینے اپنے گاؤں میں گزارے، اور 2 ماہ کے بعد میری سلیکشن پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد میں ہوئی۔ اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز اسلام آباد جنرل اکرم صاحب تھے، جن کی سپرویژن میں نے 88 تک 2 سال تک میں نے وہاں پہ کام کیا، اور 88 جب جنرل ضیاء الحق صاحب کا اسلام آباد کے اندر حادثہ ہو گیا بہاولپور میں، اور ان کا جنازہ بھی وہاں ہوا، میں اس جنازے میں نے شرکت کی، اور 1.5 مہینہ بعد میری سلیکشن ہو گئی راشد ہاسپٹل دبئی۔ تو پھر میں دبئی چلا گیا۔ دبئی میں نے کافی عرصہ گزارا۔ اسی دوران 1995 میں دبئی سے واپس آیا، اور 96 کا سال میں نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کے لیے اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے منسلک کر دیا، اور سال 1997 کا میں PF 37 سے صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ بنا، اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ خورشید اعظم جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے، وہ اس وقت کامیاب ہوئے، اور میں اور مرحوم بابا حیدر زمان دونوں وہ الیکشن آ گئے۔ اس کے بعد میرا رابطہ، میرا سفر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مسلسل رہا،
اور میں نے اپنی عوام کی ڈیمانڈ پر، اپنے حلقے کے لوگوں کی ڈیمانڈ پر ایک 16 کلومیٹر سڑک اپنے ذاتی فنڈ سے 12 مئی 1998 کو میں نے اس سڑک کو کمپلیٹ کیا، جو سڑک بودلہ سے تھیسی تک جاتی ہے، اور اس سڑک کا افتتاح موجودہ وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے کیا تھا، اور اس قافلے کے اندر 3000 لوگ شریک تھے، جس میں مرحوم فیض محمد خان فرام اگی، شہزادہ گستاخ صاحب، مشتاق احمد غنی، نوابزادہ محسن خان، اور ایبٹ آباد سے واحد سراج صاحب، اور آصف زبیر شیخ، اور ابیلیاں کے سرکردہ سیاسی لیڈر جناب حاجی گلخطاب مرحوم اور دیگر سیاسی اکابرین کے قافلے کے ساتھ ہم شام 3 بجے تھیسی گاؤں میں پہنچے، اور عمران خان بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سڑک کا افتتاح انہوں نے کیا، اور کم و بیش 300 سے زائد گاڑیاں تھیسی کے مقام پر پہنچی، جو میرا آبائی گاؤں ہے۔ تو میں اپنے اس زندگی کے سفر میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ جب میں تحریک انصاف کے ساتھ منسلک تھا تو میرے پاس ایک ریکروٹمنٹ کی ایجنسی تھی بنام کاکول انٹرنیشنل اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز۔ تو میری ایجنسی کی رقم کویت کا ایک آجر جس کا نام فیصل ملال انیزی ہے، اور وہ اس وقت اس دنیا میں نہیں، میری 1 کروڑ 17 لاکھ روپے کی رقم دے کر رفو چکر ہو گیا، جس کی وجہ سے میں نے تنگ و تاریک راستوں سے سفر کرتے ہوئے مقدمات کا بھی سامنا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ان میں سرخرو ہوا اور بری ہو کر اس وقت آپ میں موجود ہوں۔ میں نے سال 2015 میں میرا بھائی محمد ظہیر روان راولپنڈی میں ایک حادثے کا شکار ہو کر شہید ہو گیا، اور اس کی شہادت کے بعد میرا رائٹ بازو کٹ گیا۔ میں اس وقت دبئی میں عجمان میں رہائش پذیر تھا۔ میں اس شخص کے جنازے پہ آیا، اور جنازے کے بعد میں پھر واپس دبئی نہیں گیا۔ میں نے اس کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے، اس لیے کہ وہ ایک سوشل ویلفیئر کی کام کرنے والا شخص تھا، اور میرے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتا تھا۔ اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے۔ میں نے اس کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے سال 2019 میں باضابطہ طور پر محمد ظہیر روان شہید ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا، اور اس کی تمام تر ڈاکومنٹری کمپلیٹ کی۔ وہ کہ مجھے ٹرسٹ بنانے میں انتہائی دشواری ہوئی۔ پاکستان کے سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے مافیا نے مجھے بہت تنگ کیا، لیکن اس کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری، اور میں نے اس ٹرسٹ کو مکمل کر کے رجسٹریشن نمبر 2125 پشاور حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اس وقت میرے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس دوران 22 پروجیکٹ کمپلیٹ کیے، جو میں نے اپنے ذاتی پرافٹ سے، اس لیے کہ میرے پاس کاکول انٹرنیشنل اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کی ایجنسی بھی ہے، اور پاک بسم اللہ انٹرنیشنل ایئر ٹریول اینڈ ٹور کا بھی میں مالک ہوں۔ تو جو مجھے اپنے بزنس سے پرافٹ ہوتا ہے، میں وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچوں پہ بھی خرچ کرتا ہوں، اور غریب عوام پہ بھی خرچ کرتا ہوں، جس میں میری تمام پروجیکٹ کی تفصیل میرے دفتر میں موجود ہے۔ اور میں نے پچھلے کووڈ-19 کے اندر تقریباً آج کی ڈیٹ تک 32 لاکھ سے اوپر کی رقم میں بطور ڈونیشن دے چکا ہوں، جس میں پانی کی اسکیمیں بھی ہیں، جس میں بیوہ خواتین کی مدد بھی ہے، اور ایسی بچیاں جو جہیز کی خاطر اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کی شادیوں کا بھی بندوبست میں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، اور وہ بچیاں تقریباً 5 بچیاں اس وقت
میری اس ادنا سے کارکن کی مدد سے اور اللہ کی مدد سے وہ اس وقت اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ میں نے اپنے گاؤں میں 4 کنال جگہ ہاسپٹل کے لیے ڈونیٹ کی۔ یہ اسپتال میں یوسی چماٹ میں بنانا چاہتا تھا۔ رستم نامی شخص نے وہ جگہ مجھے 10 کنال جگہ ٹرسٹ کے لیے ڈونیٹ کی تھی، لیکن وہ شخص اپنے وعدے سے منحرف ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ اسپتال میں وہاں پہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوا، اور میں نے اپنی ذاتی جگہ، اپنے والد کی جگہ جو کہ میرے والد کے نام ہے، وہ میں نے ڈونیٹ کی ہے گاؤں تھیسی کے اندر 4 کنال اراضی، جس پہ 20 بستروں کا اسپتال میں اپنی عوام کو بنا کر انشاءاللہ دوں گا۔ اس کے ساتھ آنے والے مستقبل قریب میں ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ پاکستان میں انشاءاللہ منفرد نام کا وہ ہاسپٹل، ایسا اسپتال ہوگا جس کو انشاءاللہ ایبٹ آباد کے لوگ دیکھیں گے۔ جس طرح کہ عمران خان نے کینسر اسپتال لاہور میں بنایا، میں ایبٹ آباد میں ایبٹ آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا قیام انشاءاللہ عمل میں لانے والا ہوں، جو کہ اس کے راستے میں بہت بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں۔ جگہ کے بارے میں نے ڈی سی ایبٹ آباد سے، وزیر اعلیٰ محمود سے اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان سے 3 لوگوں کو میں نے اپلیکیشن موو کی ہے، اور اس میں نے گزارش کی ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو کینسر اسپتال بنانے کے لیے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے جگہ دی تھی اور ڈونیشن بھی دی تھی، جو آپ اپنے خود زبانی تسلیم کرتے ہیں کہ مجھے 50 کروڑ ہے یا 50 لاکھ ہے، یہ آپ کنفرم نہیں ہے کہ 50 کروڑ آپ کو وزیر اعلیٰ نے دیا یا نواز شریف نے دیا یا 50 لاکھ دیا۔ اس چیز کو بھی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب آپ کبھی اپنے الفاظ دوبارہ دہرائیں گے تو میں اسے کنفرم کر لوں گا کہ آپ کو کتنی ڈونیشن انہوں نے دی تھی، اور دنیا پوری نے چندہ دیا آپ کو۔ ایبٹ آباد کی بچیوں نے اپنے زیور بھی اتار کر عمران خان صاحب آپ کو دیے، اور پھر گڑی شوق کی غریب عوام نے بھی آپ کو بے انتہا سپورٹ کیا اور چندہ دیا آپ کو، میں اس کا گواہ بھی ہوں۔ آپ نے کینسر اسپتال تعمیر کی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ادارہ آج روان خواں ہے، اور وہاں پہ کینسر کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ غریب عوام وہاں پہ فری علاج کرواتے ہیں، اور امیر لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسہ دے کر علاج کرواتے ہیں، پھر بھی یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ تو عمران خان صاحب آپ نے یہ کہا تھا کہ میں ملک میں تبدیلی لاؤں گا، تبدیلی وہ کہ اتنی جلدی نہیں آئے گی، آپ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اس سے پہلے بھی اپنے انٹرویو میں متنبع کر چکا ہوں، آپ کی کانوں تک اپنی آواز پہنچا چکا ہوں کہ جناب عمران صاحب سرکاری اداروں میں بہت بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہے، جب تک اس مافیا کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آج سے 1.5 سال پہلے میں نے ڈی سی ایبٹ آباد کو ایک اپلیکیشن دی کہ میں ایبٹ آباد کے اندر ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں، ایبٹ آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، مجھے اس کے لیے NOC جاری کیا جائے۔ وہ میرے ڈاکومنٹ پروسیس ہوتے ہوتے انہوں نے مجھے تقریباً کوئی 9 ماہ کے بعد ایک NOC جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ اسپتال بنانے کے قابل ہیں اور آپ اسپتال بنا سکتے ہیں، آپ کو NOC جاری کیا جاتا ہے۔ اسی NOC کے ساتھ فنڈ ریزنگ کے لیے NOC تھا کہ میں نے پورے ملک سے مخیر حضرات سے فنڈنگ کرنی ہے تاکہ میں یہ اسپتال بنا سکوں، اور میں نے فارن فنڈنگ بھی کرنی ہے تاکہ میں یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کو میں کمپلیٹ کر سکوں۔ اس لیے کہ کینیڈا کی ایک فرم ہے جو کارڈیک ہاسپٹل کے لیے مشینری دینے کے لیے تیار ہے، اور سعودی عرب کی 2 NGOs ہیں جو کنسٹرکشن کے لیے فنڈ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں پچھلے 1.5 سال سے جگہ کے لیے تگ و دو کر رہا ہوں کہ مجھے جگہ فری مل جائے، ڈونیشن مل جائے، تاکہ لوڈ زیادہ میرے اوپر نہ پڑے اور میں یہ اسپتال آسانی سے بنا سکوں۔ لیکن آج تک مجھے کوئی مستند جواب نہیں دیا گیا، نہ آپ کی طرف سے
نہ وزیر اعلیٰ محمود کی طرف سے اور نہ ہی ڈی سی ایبٹ آباد کی طرف سے، جبکہ کمشنر ایبٹ آباد 54 کنال کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ کمشنر ایبٹ آباد 54 کنال کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور ایبٹ آباد کے اندر جو سرکاری ادارے کام کر رہے ہیں وہ بہت سے ادارے ایسے ہیں جو کرائے کی بلڈنگوں میں ہیں، اور حکومت ان کا کرایہ دیتی ہے، اور وہ حکومت وقت کے خزانے سے پیسہ جاتا ہے۔ کیا یہ خزانے کا ضیاع نہیں ہے؟ جب میں ڈی سی ایبٹ آباد ندیم ناصر سے ملا تو اس نے مجھے جواب دیا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم یہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ اس کا طنزاً فکرہ تھا۔ اس نے کہا یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ہم ان کو اٹینڈ کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ جگہ ہونی چاہیے۔ مجھے بتائیں کہ ناروے کا وزیر اعظم کتنی ایکوموڈیشن کے اندر رہتا ہے؟ مہاتیر محمد خان جس نے ملیشیا کو ترقی دی، وہ 3 بیڈ کے فلیٹ کے اندر، 3 بیڈ روم فلیٹ کے اندر رہتا ہے۔ کیا کمشنر ایبٹ آباد اور ڈی سی ایبٹ آباد ان لوگوں سے بالا تر ہیں کہ یہ 54 کنال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور آپ نے عمران خان صاحب کہا تھا کہ میں یونیورسٹیاں بنا دوں گا، گورنر ہاؤس کو توڑ دوں گا، میں صدر ہاؤس کو توڑ دوں گا، میں پرائم منسٹر ہاؤس میں یونیورسٹیاں قائم کروں گا۔ 3 سال آپ کے گزر گئے ہیں، 2 سال پیچھے باقی رہ گئے ہیں۔ 2 سالوں کے اندر آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ سارے وعدے جو آپ نے عوام سے کیے تھے وہ پورے کر سکیں گے؟ اگر آپ یہ وعدے پورے کر سکیں گے تو پھر تو بہت بڑی بات ہے، اور اگر آپ پورے وعدے نہ کر سکیں تو میں صرف آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایبٹ آباد، ضلع ایبٹ آباد کے اندر، ضلع مانسہرہ کے اندر، ضلع تورگڑھ کے اندر، ضلع کوہستان اپر اینڈ کوہستان لوور، ڈسٹرکٹ ہری پور اور ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر 60 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جن کے اندر کوئی کارڈیک اسپتال نہیں ہے۔ لوگ یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں راولپنڈی اور پشاور جاتے ہیں، اور وہاں جا کے وہ اپنا پیسہ بھی ضیاع کرتے ہیں اور خوار ہو کے واپس آتے ہیں۔ انہیں بیڈ نہیں ملتے، مہینہ مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے بیڈ اویلیبلٹی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس شہر کے اندر میں ایک کارڈیک ہاسپٹل بنانے کے لیے اپنے آپ کو میں نے وقف کر دیا، میں وہ شخص ہوں عمران خان صاحب جس نے 16 کلومیٹر سڑک اپنی جیب سے بنا کر اس کا افتتاح آپ سے کروایا تھا۔ تو میرے راستے میں ایک ڈی سی جو پبلک سرونٹ ہے وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے کہ میرا فنڈ ریزنگ NOC اس نے ابھی تک جاری نہیں کیا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اور منی لانڈرنگ کی وجہ سے ہم نے NOC جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے دیتے ہیں۔ کیا وہ ایسے شخص کو NOC 1.5 سال کے اندر اس کو وہ مجھے نہیں پرکھ سکا کہ میں کون شخص ہوں؟ اگر میرے اوپر کوئی یہ ایلیگیشن ہے کہ میں نے مقدمات کا سامنا کیا ہے تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میں نے مقدمات کا سامنا کیا اور میں ان مقدمات میں بری ہوا، مجھے کسی مقدمے میں سزا نہیں ہوئی، اور اگر مجھے کنڈیشنلی کسی جگہ کنوکٹ کیا گیا ہے تو وہ بھی کنڈیشن ختم ہو گئی ہے۔ میں 382 CRPC کے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر شخص کوئی ایسا شخص جس کو کسی کورٹ نے کنوکٹ بھی کر دیا ہو تو جیسے ہی اس کی کنوکشن ختم ہوتی ہے اس کی نااہلی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر میں نے پاکستان میں کوئی گزٹڈ کلاس 1 افسر بننے کے لیے NOC نہیں مانگا، میں نے NOC مانگا ہے ملک کی خدمت کرنے کے لیے، اپنی عوام کی خدمت کرنے کے لیے، اور اپنی عوام کو جتنی سکیمیں میں اپنے پرافٹ سے دے چکا ہوں وہ موجود ہیں، ان کا ریکارڈ موجود ہے۔ کیا ڈی سی کے پاس ایسا کمیشن نہیں ہے کہ وہ ان سکیموں کی انکوائری کرے اور انکوائری کے بعد میرا NOC جاری کرے؟ میں اپنے اس انٹرویو کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ KPK محمود صاحب اور کمشنر ایبٹ آباد کو میں یہ اپنا آخری پیغام بھیج رہا ہوں کہ مجھے تنگ نہ کیا جائے اور مجھے میرا حق دیا جائے تاکہ میں اس عوام کو ایک اچھا ہاسپٹل بنانے کے لیے اور اس ایبٹ آباد کو ایک تحفہ دینے کے لیے میں اپنی توجہ جاری رکھوں اور میں کامیابی کی طرف رواں رہوں۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ انٹرویو آپ کے کانوں تک پہنچے گا اور انشاءاللہ آپ اس کے اوپر غور و خوض کریں گے
اور اگر آپ غور و خوض نہیں کریں گے تو روز محشر میں آپ لوگوں کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، جس میں آپ پرائم منسٹر بھی شامل ہیں، جس میں آپ وزیر اعلیٰ کے بھی شامل ہے، جس میں کمشنر ایبٹ بھی شامل ہے اور وزیر صحت بھی شامل ہے۔ ان کنسرننگ ڈپارٹمنٹ کو میں ایک اپلیکیشن اس سے پہلے بھیج چکا ہوں اور ریویژن اپلیکیشن جو ہے وہ بھی انشاءاللہ چند دنوں کے بعد باضابطہ طور پہ بھیج دوں گا اور اس کا ریکارڈ پھر میرے پاس موجود ہوگا۔ میں اگر زندگی رہی تو اگر اس انٹرویو کے بعد میرے ساتھ جائز مناسب طریقے سے مدد نہ کی گئی اور مجھے یہ رکاوٹیں میری دور نہ کی گئیں تو میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کروں گا اور وہاں آپ صاحب اقتدار لوگوں کو پیش ہونا پڑے گا اور وہاں پیش ہو کے آپ کو یہ واضح ثبوت دینا پڑے گا کہ آپ نے میرے راستے میں رکاوٹیں کیوں ڈالی۔ میں انشاءاللہ اس کے بعد اپنا ایک انٹرویو جلد ARY کو بھی دوں گا تاکہ یہ آپ کے کانوں تک پہنچے۔ دوسرا میں آپ سے اسی انٹرویو کے اندر یہ التجا کرتا ہوں کہ کئی مرتبہ آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری عدالتیں کام نہیں کر رہی۔ میں عدالتوں کی توہین نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی توہین عدالت کے کوئی ایسا فکرہ استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں اپنے جس کام میں لگا ہوا ہوں مجھے خواہ مخواہ کے پھنسایا جائے اور میرے خلاف مقدمات مزید قائم کر دیے جائیں۔ میں اس مولانا صاحب کی تقریر کو دہرانا چاہتا ہوں جس نے اپنی تقریر کے اندر، اپنے بیان کے اندر، ٹی وی پر آ کر، یوٹیوب کے اندر چینل کے اوپر اس نے یہ کہا کہ پاکستان کے ججز نواز شریف اور زرداری کے پالتو کتے ہیں۔ جب ایک عالم دین ٹی وی پہ آ کے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، جناب عمران خان صاحب، اگر آپ نے اپنے ملک کو درست سمت پہ لے کے جانا ہے، اس کو ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے تو آپ کم از کم اپنی عدلیہ کو ٹھیک کریں۔ مجھے یہ بتائیں کہ میرا 38 سالہ بھائی محمد ظہیر امان شہید ہوا گلشن آباد اڈیالہ روڈ پہ 26 نومبر 2015 کو، اور 5 سال کچھ مہینے اس کا کیس عدالت میں زیر سماعت رہا۔ 8 ججز کو تبدیل کروایا گیا اس لیے کہ میرے بھائی کے قاتلوں میں شامل پنڈی پولیس کے ایک SHO، ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل شامل تھے، جن کی وجہ سے وہ شخص وہاں پہ قتل ہوا۔ اور ان لوگوں کو بچانے کے لیے 8 ججز کو تبدیل کروایا گیا اور ایک جج کو خریدا گیا جس جج کا نام ہے، ماڈل کورٹ کا وہ جج تھا ملک نواز ملک، جس کو خرید کر جسے کم و بیش 40 لاکھ سے زائد کی رقم اس کو دی گئی اور اس نے میرے بھائی کے تمام قاتلوں کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ قتل ہی نہیں ہوا۔ جس کی 2 بچیاں رہ گئیں، ان بچیوں کا قصاص کون ادا کرے گا؟ ان بچیوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ ان بچیوں کے تمام تر زندگی کے لوازمات پورے کون کرے گا؟ یہ میں حکومت وقت سے درخواست کرتا ہوں کہ میری اپلیکیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھی کہ میرے بھائی کے قاتلوں کے ٹیلی فون کے فرانسک رپورٹ نہیں دی گئی، CCTV کیمرے کی مدد موجود تھی، اس کے باوجود اس کو صفحہ مثل کا حصہ نہیں بنایا گیا اور تمام تر ٹیکنیکل شہادتیں جو ہیں ان کو مسخ کیا گیا۔ اور پنڈی پولیس کے ایک SI سب انسپیکٹر عارف نے اس کیس کو انتہائی کمزور سمت کے اوپر اس کی انکوائری کی، جس کی وجہ سے میرے بھائی کے قاتلوں کو شک کا فائدہ دے کر سب کو بری کیا گیا۔ اب میرے اس بھائی کی اپیل جو ہے وہ میں نے ہائی کورٹ میں لگائی ہوئی ہے۔ میں وقت کے حاکم عمران خان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نور مقدم کا کیس آپ ڈیل کر سکتے ہیں۔ شیخ رشید کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نور مقدم کا کیس ڈیل کر سکتا ہے، تو وہ کیا محمد ظہیر امان شہید کا کیس جو ہے وہ ڈیل نہیں کر سکتا؟ کیا اس کے قاتلوں کی دوبارہ ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی؟ میں نے IG پنجاب انعام غنی کو اپلیکیشن دی جس نے
پنڈی پولیس کو حکم دیا کہ اس کی ری تحقیقات کی جائے، لیکن ری تحقیقات کرنے کے لیے جب میں ایس پی راولپنڈی، ڈی پی او راولپنڈی کے پاس پہنچا تو وہ وہی لوگ تھے جن کے ماتحت وہ لوگ کام کرنے والے جنہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا، انہوں نے اس انکوائری کو کلوز کر کے واپس انعام غنی کو بھیجا۔ کیا انہوں نے میری کوئی سٹیٹمنٹ لی؟ کیا میری فیملی کی سٹیٹمنٹ لی؟ کیا میرے بھائی کے قاتلوں کی جہاں پہ قتل ہوا تھا وہاں کے کسی لوگوں سے سٹیٹمنٹ لی؟ کوئی کارروائی کیے بغیر اس اپلیکیشن کو کلوز کیا گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ملک کے اندر انصاف کہاں ہے؟ آپ کے ملک کے اندر نئی تبدیلی کہاں ہے؟ میں یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اس انٹرویو میں، کیونکہ میں نے درخواست دی تھی آج سے سال پہلے، نعیم الحق جس وقت زندہ تھا تو اس وقت میں نے اپلیکیشن دی تھی کہ عمران خان صاحب آپ مجھے 15 منٹ کے لیے مجھے ملاقات کا ٹائم دیں، میں پاکستان کا شہری ہوں اور آپ کے قافلے کا ایک حصہ ہوں، آپ کا سابق امیدوار ہوں، آپ میرے گھر تک جا چکے ہیں، آپ میری اس سڑک کا افتتاح کر چکے ہیں جو میں نے اپنے ذاتی پیسے سے بنائی تھی، تو کیا آپ نے مجھے وقت دیا؟ آپ ٹیلی فون کے اوپر آتے ہیں، کالیں ہم ملا کے تھک گئے ہیں، کال نہیں ملتی، مخصوص کالیں آپ تک جاتی ہیں، اس کے بعد کالیں نہیں ملتی، لہذا میں آپ سے دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ 2 سال کا پیریڈ جو آپ کا رہ گیا ہے اس کے اندر مجھے آپ ایک ملاقات کا موقع دیں تاکہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ عمران خان صاحب آپ کے اس ملک کے اندر وہ مافیا کیا کر رہا ہے جو مافیا پچھلے 70 سالوں سے اس کے اوپر قابض ہے۔ اگر آپ اس مافیا کو سیدھا نہیں کر سکتے، آپ اس ملک کی عدلیہ کو سیدھا نہیں کر سکتے، آپ اس ملک کے اندر انصاف قائم نہیں کر سکتے، آپ مدینہ کی ریاست کیسے بنائیں گے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک غریب خاتون کو رات گئے اس کے گھر تک کھانا نہیں پہنچایا گیا؟ کیا بوری انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اس مائی کے گھر میں نہیں پہنچائی؟ آپ کہتے ہیں میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا، آپ بار بار کئی لامحدود مرتبہ کہہ چکے ہیں یہ میں مدینہ کی ریاست بنا رہا ہوں۔ کیا مدینہ کی ریاست 3 سالوں کے اندر اس طرح بن چکی ہے؟ کیا آئندہ آنے والے 2 سالوں کے اندر مدینہ کی ریاست بن جائے گی؟ میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا را جس طرح 70 سالہ دور میں ہمیں لوٹا گیا، اگر آپ نے بھی یہ 5 سال اسی طرح گزار دیے تو آپ کا بھی وہی اشر ہوگا جو نواز شریف اور زرداری کا ہو رہا ہے۔ تو خدا را میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت دے کر آپ ایبٹ آباد کے کمشنر کو لکھیں کہ یہ کیوں نا انصافیاں ہو رہی ہیں، آپ عدلیہ کی طرف رجوع کریں تاکہ ایک جج جو شہید ہونے والے شخص کے قتل کا قصاص دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا اس کی بچیوں، شہید ظہیر کی بچیوں کا کیا ہوگا؟ کیا میں تڑپ کر جذبات میں آ کر جب پنڈی پولیس کے 4 ان افراد کو صفحہ 80 سے مٹانے کی کوشش کروں گا، کیا وہ وقت اس وقت مجھے ہتھکڑیاں لگیں گی، مجھے جیل بھیجا جائے گا تو اس وقت آپ کہیں گے کہ آپ نے یہ اقدام کیوں کیا؟ جب میں اپنے بھائی کے قاتلوں کو اسی طرح گولی ماروں گا جس طرح انہوں نے میرے بھائی کو گولی ماری ہے تو اس وقت مجھے جیل میں پہنچایا جائے گا، میرا پورا معاشرہ، میرے بچے سارے کے سارے پریشان حال ہو جائیں گے، میرا معاشرہ مزید ڈوبے گا، میں قتل و غارت کا ایک دشمن داری میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں آپ وقت حاکم سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را میرے بھائی کے قاتلوں کی دوبارہ ری انویسٹیگیشن کر کے ان کو سزا دی جائے، اور اگر ان کو سزا نہیں دی جاتی تو پھر مجھے اس چیز سے اس وقت بری الذمہ کر دیا جائے جب میں ان 4 پولیس والوں کے گھر